ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت مزیدار کہانی لے کر آئی ہوں۔ دینو ایک محنتی اور جفا کش کسان تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی گزارا کر رہا تھا۔ ان کی زندگی میں سوائے اولاد کے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ دینو کو اولاد کی بہت خواہش تھی۔ آخر بڑی دعاؤں کے بعد ان کی مراد پوری ہوئی اور اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا، مگر دونوں میاں بیوی اسے دیکھ کر حیران تھے۔ یہ بچہ بہت ہی چھوٹا سا تھا، ایک چھوٹی سی گڑیا کے برابر۔ جس نے بھی بچے کو دیکھا یہی کہا، یہ بچہ تو بونا ہے، اس کا قد زیادہ سے زیادہ 1.5 فٹ تک بڑھے گا۔ دینو بہت مایوس ہوا اور اس نے بچے کا نام آنا رکھ دیا۔ آنا واقعی بہت آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہوا۔ کچھ عرصے بعد دینو کے گھر میں ایک بچے کی پھر آمد ہوئی، لیکن وہ بھی پہلے کی طرح بونا نکلا۔ دینو نے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اپنی قسمت کو کوسنا شروع کر دیا اور چڑ کر دوسرے بیٹے کا نام 2 انا رکھ دیا۔ گاؤں میں اس کے دوستوں نے دینو کو بہت سمجھایا کہ اولاد اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو، مگر دینو ہر وقت اپنی قسمت کو برا کہتا۔ اسے یہ فکر تھی کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے گا تو فصل کون بوئے گا اور کون کاٹے گا، کیا پیدی اور کیا پیدی کا شوربہ، یہ بونے بچے بھلا کیا کام کریں گے۔ وہ اسی فکر میں تھا کہ اللہ نے اسے ایک اور بیٹا دیا، یہ بھی دونوں بھائیوں کی طرح بونا تھا۔ دینو نے اپنا سر پیٹ لیا اور کئی دن تک وہ گھر سے باہر نہیں نکلا، اور وہ اس قدر چڑچڑا ہو گیا تھا کہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ غصے میں آ کر اس نے اپنے تیسرے بیٹے کا نام کھوٹا انا رکھ دیا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ تینوں آنا، 2 انا اور کھوٹا انا جوان ہو گئے۔ تینوں 1.5 فٹ کے تھے۔ ان کے قد تو نہ بڑھے، مگر اپنی شرارتوں میں، ذہانت اور بے باکی میں تینوں یکتا تھے۔ وہ اپنے باپ کا ہاتھ بھی بٹاتے، کھیتوں میں چوکیداری بھی کرتے، مگر پھر بھی دینو کے ساتھ ان سے خوش نہ تھا۔ اسے تو رہ رہ کر یہ خیال آتا تھا کہ کاش بچے پورے اور کڑیل جوان ہوتے۔ تینوں آنوں میں ایک خصوصیت بھی تھی۔ آنا جانوروں کی آوازیں بڑی عمدہ نکالتا تھا اور ان کی بولی بھی سمجھتا تھا اور بولتا تھا۔ 2 انا تیر اندازی میں ماہر تھا اور آنکھ بند کر کے نشانے پر تیر مارتا تھا۔ کھوٹا انا ہوا میں اڑ کر چھلانگ مارتا تھا اور اس کی لات جسے پڑ جاتی اس کا منہ ٹیڑھا کر دیتی، وہ تو بس ایک چھلاوا تھا۔ دینو کے کھیت میں فصل تیار تھی۔ اس نے فصل کٹوا کر منڈی میں بیچ دی اور خوشی خوشی رقم لے کر گھر آ گیا۔ چور دینو کی طاق میں تھے۔ انہوں نے رات کو کسان کے گھر میں چوری کا پروگرام بنایا اور آدھی رات کو کسان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ کسان اور اس کی بیوی سو رہے تھے کہ چوروں نے ٹھوکروں سے اٹھا دیا۔ دونوں نے جب چوروں کو سامنے پایا تو بہت گھبرائے۔ ایک چور بولا، نکالو وہ ساری رقم جو آج تم منڈی سے لائے ہو۔ دینو نے کہا، بھائیو، میں تو بڑا غریب آدمی ہوں، اسی رقم سے پورا سال گزارا کرنا ہے، مجھ پر یہ ظلم نہ کرو۔ چور تو پھر چور تھے، انہوں نے کسان کو مارنا شروع کر دیا۔ تینوں آنے یعنی آنا، 2 انا اور کھوٹا انا یہ منظر چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ آنا کسان کی چھتری میں چھپا ہوا تھا، 2 انا ایک بالٹی کو الٹی کر کے اس کے اندر بیٹھا تھا اور کھوٹا انا اوپر مچان پر رکھے گدوں اور تکیوں کے درمیان گھسا بیٹھا تھا۔ ایک چور کے ہاتھ میں بڑی بندوق تھی، اس نے بندوق کسان کی طرف تان رکھی تھی اور وہ چور برابر رقم کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے 2 آنے نے بالٹی کو اندر سے بجایا۔ ایک چور بولا، یہ کیسی آواز ہے؟ دوسرا بولا، تمہارے کان بج رہے ہیں۔ 2 آنا نے پھر بالٹی بجائی۔ اب کہ تو چوروں نے چاروں طرف دیکھا لیکن انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ چاروں نے دینو سے پوچھا، یہ کیسی آواز تھی؟ دینو نے کہا، بھائیو، مجھے کیا پتا، شاید کوئی جانور ہوگا۔ اسی وقت آنا نے اپنے منہ سے بھیڑیے کی آواز نکالی۔ ایک چور نے گھبرا کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور کہا، لو باہر بھیڑیے آ گئے۔ دوسرے چور نے اسے غصے سے جھڑک دیا اور بولا، چپ بزدل، میں ڈرتا نہیں ہوں، تو مجھے ڈرا رہا ہے۔ کسان نے کہا، یہاں آدھی رات کو بہت خطرناک جانور آتے ہیں، تم لوگ بھاگ جاؤ۔ چوروں کا سردار بولا، واہ بیٹا، ہم سے چلاکی کر رہا ہے، نکال جلدی سارا مال، زیور، نقدی۔ یہ کہہ کر سردار نے دینو کو ایک تھپڑ رسید کیا۔ یہ دیکھ کر آنے نے شیر کی گرجدار آواز نکالی، جسے سنتے ہی چوروں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اسی لمحے کھوٹا انا جو مچان پر بیٹھا تھا چست لگا کر بندوق والے چور پر کودا اور ایک زوردار لات اس کے منہ پر رسید کی۔
چور کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ گئی اور وہ اپنا جبڑا پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کسان نے جھپٹ کر بندوق اٹھائی اور چوروں پر تان لی۔ کھوٹا آنا ایک بار پھر اڑتا ہوا آیا اور دونوں لاتیں چوروں کے سردار کے منہ پر جما دی۔ وہ لڑکتا ہوا ایک کونے میں جا گرا۔ ایک چور نے آواز لگائی، بھاگو، اور وہ سب بھاگ نکلے۔ کسان نے اطمینان کا سانس لیا اور زندگی میں پہلی بار اپنے بچوں کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ کھوٹے آنے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، پھر پیار سے بولا، ابا، ہم ریزگاری ہی صحیح لیکن بڑے کام کے ریزگاری ہیں۔ کسان بولا، بچوں اب سو جاؤ، لیکن تمہارے لیے ایک خبر ہے، وہ صبح سناؤں گا۔ تینوں آنے ضد کرنے لگے، نہیں نہیں، وہ کیا خبر ہے، ابھی سنائیں۔ کسان نے جواب دیا، بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ 3 شہزادیوں کے لیے اچھے اور بہادر شور چاہیے۔ وہاں بڑے بڑے زبردست مقابلے ہوں گے، تم لوگ بھی جا کر قسمت آزمائی کرو۔ تم تینوں نے الٹے سیدھے کام سیکھ رکھے ہیں۔ تینوں آنے بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے، ہم لوگ صبح ہوتے ہی روانہ ہو جائیں گے۔ غرض صبح ہوتے ہی تینوں آنے اپنے سفر پر روانہ ہوئے اور اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ جب منزلیں طے کرتے ہوئے یہ شہر میں داخل ہوئے تو لوگ انہیں دیکھ کر ہنسنے لگے اور آپس میں باتیں کرنے لگے، مگر وہ سب سے بے نیاز چلتے رہے۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو بادشاہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا، تم تینوں مل کر لڑو گے یا ایک ایک کر کے؟ 2 آنے نے جواب دیا، جہاں پناہ ہم تو مقابلے میں شریک ہونے آئے ہیں، جیسے آپ کی مرضی۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں پتہ ہے بڑے بڑے شہزادے اور سورما ان مقابلوں میں حصہ لیں گے، تم ان کا مقابلہ بھلا کیسے کرو گے؟ کھوٹا آنا بولا، آپ ہمارے قد پر نہ جائیں اور مقابلے کا انتظام کیجیے۔ بادشاہ نے کہا، کل صبح شاہی گراؤنڈ میں آ جانا، اب جا کے آرام کرو۔ دوسرے دن شاہی گراؤنڈ میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ کئی نامی پہلوان، تیر انداز، تلوار باز وہاں موجود تھے۔ سب سے پہلے تیر اندازوں کا مقابلہ ہوا۔ یہ مقابلہ 2 آنے نے جیت لیا۔ پہلوانی اور زور آزمائی کے مقابلے میں کھوٹا آنا میدان میں اترا تو چاروں طرف سے لوگ ہنسنے لگے۔ کئی شہ زور اور پہلوان ان کے مقابلے پر آئے، مگر کھوٹا آنے کی فلائنگ کک نے سب کے منہ توڑ کر رکھ دیے۔ اب بادشاہ نے اٹھ کر اعلان کیا کہ ایک انوکھا کھیل ہوگا، ہم کچھ جانور چھوڑیں گے اور امیدواروں کو ان سے لڑنا ہوگا۔ اگر وہ جانور کو مار ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تو شہزادیوں کی شادی انہی بہادروں سے کی جائے گی۔ میدان خالی کر کے سپاہیوں نے پنجرے کھول دیے۔ ان جانوروں میں بھیڑیے، کتے، ریچھ اور خوفناک بڑے بڑے بندر شامل تھے۔ یہ دیکھتے ہی تمام امیدوار بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب میدان میں اترنے کو کوئی تیار نہ تھا۔ پھر 2 آنا اور کھوٹا آنا میدان میں اترے اور چاروں طرف سے جانور ان کی طرف دوڑے۔ جیسے ہی جانور ان کے قریب آئے، آنے نے شیر کی گرجدار آواز نکالی، مگر آواز نکالنے سے پہلے اس نے اپنے تھیلے سے شیر کی کھال نکال کر اوڑھ لی تھی۔ جانور ڈر کر پیچھے ہٹنے لگے۔ 2 آنے نے تیر کمان نکالی اور اپنی بے مثال مہارت سے کئی خوفناک جانوروں کا نشانہ بنایا۔ کھوٹا آنا اچھل اچھل کر 2 لتیاں چلا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں میدان میں جانوروں کی لاشیں بکھری پڑی تھی اور میدان تالیوں سے گونج رہا تھا۔ بادشاہ نے تینوں بونوں کی جیت کا اعلان کیا اور اسی وقت شاہی پالکی میں تینوں شہزادیاں باہر نکلیں۔ حسن اتفاق یہ کہ تینوں بھی بونی تھی۔ بادشاہ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تو خود چاہتا تھا کہ میدان آپ تینوں کے ہاتھ رہے، کیونکہ ان چھوٹی چھوٹی گڑیوں جیسی شہزادیوں کے لیے آپ تینوں سے اچھا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے دن بادشاہ نے شادی کا اعلان کر دیا اور تینوں آنے فوراً اپنے والدین دینو، کسان اور اپنی ماں کو شاہی محل میں لے آئے۔ شادی کی تقریبات بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ شہنائیوں کی گونج میں اور خوشی اور مسرت کی شادیانوں میں دینو کسان نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور دل سے تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز پر شکر ادا کرنا چاہیے اور کبھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کڈس کہانی مزے کو لائک، سبسکرائب، شیئر کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ لوگوں کے پاس میری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آتی رہے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔